بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے والدین کے حقوق پر۔ کلام الہی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے اور اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ والدین اس دنیا کا انمول تحفہ ہیں۔ جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان سے شفقت سے پیش آتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں سرخ رو ہوتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری والدہ۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ بھی دریافت کیا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ پھر وہ صحابی چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ والدین کی خدمت کرنا، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، ہر طرح کی مصیبت سے انسان بچ جاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخ رو ہوتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ تو ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت میں ہی اجر و ثواب ہے، والدین کی خدمت میں عظمت ہے، والدین کی خدمت میں برکت ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو اس کے ساتھ والد کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ افضل التابعین ہیں، ان کو کون نہیں جانتا، یمن کے رہنے والے ہیں، والدہ کی خدمت میں مصروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ یمن کا رہنے والا اویس نامی اویس کرنی، جب کسی کی ان سے ملاقات ہو تو ان سے بخشش کی دعا کروانا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، ان کی خلافت کا وقت بھی گزرتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا تو ان سے دریافت کرتے، کیا تمہارے اندر حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ ہیں؟ یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک وفد یمن سے آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دریافت کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اویس کرنی اس قافلے میں موجود ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بخشش کی دعا کرواتے ہیں۔ تو یہ صلہ کیسے ملا؟ وہ تابعی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تابعی حضرت اویس کرنی سے دعا کی بخشش کی دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اپنے والد کی شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول، میرا والد بوڑھا ہے، میں دن بھر کماتا ہوں اور میرا والد میرے مال سے بغیر مرضی کے خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پیغام بھیجا اور بلوایا۔ جب وہ بوڑھا آ رہا تھا تو کچھ اشعار پڑھتا آ رہا تھا۔ اس کے پہنچنے سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جب وہ بوڑھا آئے تو ان سے کہنا کہ وہ اشعار مجھے سنائے جو وہ راستے میں پڑھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھا آپ کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہ اشعار سناؤ۔ وہ بوڑھا اشعار سناتا جا رہا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ اور جب آپ نے یہ سارا معاملہ سنا تو آپ نے اس نوجوان کو سختی سے کہا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد کے ہیں۔
تو والدین کی ہمیشہ دعا لینی چاہیے، والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ ایک تو مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری والد کی اپنے اولاد کے حق میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔